کیا 14 اگست منانی چاہیے؟ اور اگر منانی چاہیے تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج ہم بات کریں گے کچھ 14 اگست کے حوالے سے، اور جو دی جناح مووی ہے اس کے حوالے سے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا اس کو پورا بیٹھ کے تفصیل سے دیکھنے کا۔ مطلب یہ تو ہماری سستی کے حال ہیں کہ ہم مطلب ایسی چیز نہ تو بناتے ہیں اور بن جائیں تو دیکھتے نہیں ہیں ان کو، مطلب دس از دا تھنگ۔ لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دیکھ لی، اینڈ آئی واز کوائٹ امپریسڈ کہ یہ کسی پاکستانی نے نہیں بنائی فلم، اور اتنی زبردست اس نے مووی بنائی ہے، اور کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے، کوئی اس میں بلا وجہ کا ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کافی حد تک جو حقیقت ہیں، حقائق ہیں، ان کے اوپر سٹک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہی تک بات رہے، بلا وجہ بات نہ بڑھائی جائے۔ جیسے کہ انڈیا کو لے کے یا ہوتا ہے نا کہ آپ خواہ مخواہ اتنی دشمنی ابھارتے ہیں۔ مطلب مجھے تو کافی اچھا انداز لگا کہ بات بھی سمجھ آ گئی، اور بلا وجہ کی تنقید بھی نہیں ہوئی، کسی پہ کسی کو برا بھی نہیں کہا گیا بلا وجہ، اور اتنی مطلب اٹ واز ٹو گڈ۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضرور جناح مووی دیکھنی ہے، اور نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیتی ہوں۔ اردو ڈبنگ کے ساتھ میں نے اس کا لنک دیا، انگلش میں تو آپ کو مل ہی جائے گی، اردو میں جو ملتی ہے نا تو اس کو والیوم بہت کم ہوتا ہے، تو یہ میں نے ڈھونڈی تھی ذرا ڈھونڈ کے کہ جس کا والیوم تھوڑا بہتر تھا، اور جو کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دکھائی ہے اور خود بھی دیکھی ہے، اور اب آپ نے بھی دیکھنی ہے۔ جن کے بچے ہیں اور ان کے لیے وہ ضرور میرے اسکول والے چینل پہ جائیں، اس کو وزٹ کریں۔ آج کل میں وہاں پہ 14 اگست سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور ویڈیوز ہی شیئر کر رہی ہوں کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا گائیڈنس کے لیے کہ کیسے وہ سیلیبریٹ کریں 14 اگست، ٹھیک ہے؟ تو ضرور جن کے بچے ہیں اور جو انٹرسٹڈ ہیں نا وہ ضرور میرے اس چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، مووی میں جو تھا اٹ واز اوبیسلی کوائٹ ایموشنل، کافی ایموشنل قسم کی ہے، اس میں آپ ایموشنل ہو ہی جاتے ہیں جتنا خون خرابہ ہوا اور جو بھی ہوا۔ اور ایک چیز جو مجھے کافی اس میں زیادہ امپریسو لگی کہ جب کافی سارے لوگ آپ کے خلاف ہوں، آپ کو گرانے والے ہوں، اور ان حالات میں کھڑے رہنا، اپنی بات پہ، اپنے مقصد پہ اڑے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو ماشاء اللہ قائد اعظم کی بہت بڑی کوالٹی تھی کہ ایٹ دیٹ ٹائم ان کو جو ہندو تھے وہ بھی کوشش کر رہے تھے گرانے کی، انگریز بھی، لیکن پھر بھی وہ اس قابل تھے کہ وہ اتنا کانفیڈنٹلی بات کرتے تھے انگریزوں سے کہ ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قائد اعظم کو آگے سے کچھ کہہ سکیں۔ ورنہ تو ہم لوگ کتنے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ہم تو کسی سے بات ہی نہیں کر پاتے، مطلب ہمیں اپنے اوپر اتنا ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہے، لیکن قائد اعظم ماشاء اللہ اتنے زیادہ ان کو اپنے اوپر اعتماد تھا، اور اتنا زیادہ ان کو یقین تھا اس چیز پہ کہ انہوں نے ایک ناممکن نظر آنے والی چیز بھی کر کے دکھا دی۔ تو اس لیے ضرور آپ نے مووی دیکھنی ہے، اور ضرور آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس میں آپ کو کون سی چیز اچھی لگی اور کون سی چیز نے آپ کو بڑا زیادہ انسپائر کیا۔ مجھے تو قائد اعظم کے نہ ڈر ہونے نے، بے خوف، اور سب سے بڑی بات کانفیڈنٹ ہونے میں، مطلب آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد، اب اعتماد کی اتنی کمی ہے پاکستانیوں میں، میں اپنے آپ کو ہی دیکھ لوں چاہے، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اور آپ بھی ضرور اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم اپنے اوپر اعتماد ہمیں ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، نہیں، یقین ہی نہیں آتا، کام کر بھی لو پھر بھی اس کے بعد بھی نہیں لگتا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ مطلب کیا وجہ ہے کہ اعتماد ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، اتنا کانفیڈنس ہمارا لو کیوں ہو چکا ہے؟ تو مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگی کہ ہمارا لیڈر دیکھو ایسا ہے، تو ہم اس سے یہی چیز ہی نہیں سیکھ پا رہے کہ ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ، کہ آپ نے کانفیڈنٹ کیسے رہنا ہے، کیسے آپ نے پر اعتماد رہنا ہے، کیسے آپ نے کانفیڈنس سے بات کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنی بات منوانی ہے، کیسے آپ نے ایک چیز جو سوچی ہے وہ کر کے دکھانی ہے۔ مطلب دیٹ از سو گریٹ۔ تو آپ لوگ بھی ضرور یہ دیکھیں مووی، اور میں بالکل ویٹ کروں گی آپ کے کمنٹس کا کہ ضرور شیئر کریں کہ کیسی آپ کو لگی، کیا چیز آپ کو انسپائرنگ اس میں لگی۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے دیکھی ہوئی آلریڈی تو ضرور میرے سے ڈسکس کریں، اینڈ آئی ایم ویری مچ ایموشنل رائٹ ناؤ، کیونکہ آپ مووی دیکھ کے وہ والی پوری ایک دم سے تھوڑا سا اور ہی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ میں شیئر کروں، ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ جسٹ کلک آن دا لنک اور ضرور دیکھیں مووی، اور ضرور پھر کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں، انشاءاللہ آئی ول رپلائی یو۔
چلیں جی، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور 14 اگست کے لیے آئی ایم پلاننگ ٹو میک کیک بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ اب جو ریگولر ویور ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیک مجھے بنانا نہیں آتا مطلب میں سیکھ رہی ہوں ابھی کیک بنانا۔ ابھی ریسنٹلی میں نے وہ بنایا تھا پائن ایپل کیک، اور وہ اتنا مزے کا بنا تھا نا، لیکن اب پھر سے تھوڑا سا نا مشکل سا لگ رہا ہے سوچنا کہ اچھا کیک پھر بناؤں لیکن اور کوئی آئیڈیا میرے ذہن میں آ نہیں رہا 14 اگست کو لے کے۔ تو آپ بھی بتائیں اگر کوئی ایزی ریسیپی ہے کیک کی بجائے کچھ اور اگر بنا لوں تو، ورنہ لیٹس سی، اپنے آپ کو تھوڑا فورس کر رہی ہوں کہ نہیں کیک بنا لوں، کیونکہ اس پہ وہ جو گرین ہو جائے گی نا کریم تو اچھی ڈیکوریشن ہو جائے گی، صرف اس لیے۔ لیٹس سی کیا بناتی ہوں، اور اگر آپ بھی مشورہ دینا چاہیں تو ضرور مجھے کوئی ریسیپی ایزی والی بتا دیں جو میں 14 اگست کے حوالے سے اپنے چینل پہ اس کو بناؤں۔ اور باقی ڈو وزٹ مائی اسکول چینل، جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی وہ تو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ وہاں پہ کافی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے میں کرا بھی رہی ہوں اور دکھا بھی رہی ہوں، اور بھی دکھاتی بھی رہوں گی 14 اگست تک۔ چلیں جی، یہ تو کچھ بات چیت تھی 14 اگست کے حوالے سے، اور اللہ کرے پاکستان سلامت رہے، اللہ تعالیٰ قائد اعظم کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، ہمیں بھی اتنا کانفیڈنٹ کاش بنائے اور ہم دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکیں جس کی قائد اعظم کو خواہش تھی، جو قائد اعظم چاہتے تھے، کاش کہ ہم وہ کر سکیں۔ یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھ، قائم و دائم رکھ، اور اب سب میرے ساتھ مل کر کہیں گے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔